وجعل ضمیرہما ضمیرا واحدا وجعل حرمتہما حرمتا واحدا وجعل عزہما عزا واحدا. اس طرح جوڑ دیا. لوگوں سوچو تم پھوڑتے ہو، وہ جوڑتا ہے. کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو صلاۃ اللہ علی النبی تعظیم ہے، تشریف ہے، اور اس کا معنی ہے کہ وہ حبیب کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے. ھذا معنی صلاۃ اللہ علی النبی، اظہار عظمتہ و اظہار شرفہ و اظہار کرامتہ و اظہار قدرہ و اظہار منزلتہ. کس طرح اللہ رب العزت حضور کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے؟ یہ صلاۃ ہے، یہ درود ہے. خدا کا درود پڑھنا دیکھو مصطفیٰ پر. قرآن کہتا ہے سورۃ الحجر لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. مصطفیٰ تیری پوری عمر کی قسم ہے. اب میں درود بتا رہا ہوں، یہ خدا کا درود ہے مصطفیٰ پر. ھذہ صلاۃ اللہ علی النبی لعمرک، تیری پوری عمر کی قسم مصطفیٰ. آمنہ کی گود سے لے کر گنبد خضرا تک تیری پوری عمر کی قسم. ان کو کیا خبر، یہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں اور گمراہی کے نشے میں پھنسے پھرتے ہیں. ان کو کیا خبر کہ تو کیا ہے. یہ خدا کا درود ہے حضور پر. پوچھئے حضور کے صحابہ سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے. پوچھئے حضور کے صحابی حضرت ابو الجوزاء سے، اوس بن عبداللہ البصری تابعی ہیں، ان سے پوچھئے. وہ کہتے ہیں ما اقسم اللہ تعالی بحیات احد غیر محمد لانہ اکرم البریۃ عنده، کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کی عمر کی قسم نہیں کھائی. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک ہی کی عمر کی قسم کھائی، عمر یار کی. بتا رہا ہوں خدا کا درود کیا ہے مصطفیٰ پر. اس کا درود ہے حضور پر. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. فرمایا میرے حبیب، حضرت کعب روایت کرتے ہیں، حضرت کعب کہ زمینوں اور آسمان کی کائنات کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ نے مصطفیٰ کی قسم کھائی تھی. اور قسم کا اشارہ کر کے فرمایا والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آگے سنیے قسم اس کی کس طرح درود ہے رسول پر. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرے حبیب میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. یعنی معنی حاصل آیا نحلف لک بہذا البلد الذی شرفتہ بمکانک. میرے حبیب اس شہر مکہ کی قسم جس کو تو نے اپنے گھر کی وجہ سے شرف عطا کیا ہے. میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں کیونکہ تیرا گھر اور تیرا قیام اس شہر میں ہے. یہ ہے درود اللہ کا حضور پر پڑھنا. ایک معنی ہے یہ واو سببیت کے لیے ہے، اس لیے کھاتا ہوں کہ تیرا گھر اس شہر میں ہے. اس کا ایک دوسرا معنی ہے لا زائدہ ہے، لا اقسم لا زائدہ ہے. اور اس کا معنی میں آیا کہ اے میرے حبیب میں قسم کھاتا ہے اقسم بہی وانت بہی اقسم وانت بہی یا محمد حلال اے ہل لک ما فعلت فی. میرے حبیب تیرے شہر کی قسم کہ تو اس شہر میں آزادی سے رہتا ہے. دوسروں کے لیے حرم کی وجہ سے جو ممنوع ہے تیرے لیے ساری آزادی اور جائز ہے. تیری اس حلت کی وجہ سے محبوب شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. پھر فرمایا اس کی ایک تیسری قسم ہے لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. کب؟ وانت واو حال کے لیے حالیہ وانت حل بہذا البلد. ہل کہتے ہیں آزادی سے گھومنا پھرنا. فرمایا میرے حبیب میں شہر مکہ کی قسم ان لمحوں میں کھاتا ہوں جب تو مکہ شہر کی گلیوں میں خرام ناز کرتا ہے، جب تو آزادی سے
شہر مکہ کے گلی کوچوں میں چلتا ہے، جب مکہ کی فضائیں تیرے رخساروں کو بوسا دیتی ہیں، جب مکہ کی ہوائیں تیرے لبوں کو چومتی ہیں اور تیرے میٹھے خوشبو والے ساتھ مکہ کی ہواؤں میں بکھر بکھر جاتے ہیں، تو میں اس وقت اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ تین، پھر اس کا ایک چوتھا معنی ہے، اس میں لا ہوا للاستفہام الانکاری، استفہامیہ استفہام الانکاری، کہا کہ لا اقسم بہذا البلد۔ استفہام انکاری کا مطلب یہ ہے کہ میں اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں، کیف یمکن انا لا اقسم بہذا البلد کیف یمکن ھذا، میں شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں؟ نہیں، میں تو کھاؤں گا۔ کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، محبوب تو بھی یہاں رہتا ہو اور میں اس کی قسم نہ کھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ پانچواں معنی ہے لا نافیہ، لا کا معنی نفی کے لیے ہے، لا مطلب ہے نہیں کھاؤں گا، میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ امام مکی نے روایت کیا اور قاضی عیاض نے اس کو تخریج کی، میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ کب؟ لا اقسم بہ اذا لم تکن فیہ بعد خروجک منہ، جب تو اس شہر مکہ میں نہیں رہے گا اور چھوڑ کے چلا جائے گا مدینہ، پھر ہم مکہ کی قسم نہیں کھائیں گے، پھر اگلے وطن کی کھائیں گے جہاں تیرے ڈیرے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا یہ نعت ہے، یہ ہے درود، یہ درود بھی ہے، یہ نعت بھی ہے۔ یصلون علی النبی، وہ حضور کا درود اس طرح پڑھتا ہے، حضور کی قسمیں کھا کھا کر۔ وہذا البلد الامین، محبوب تیرے قدموں نے اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دیا ہے، اس کی قسم۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے میرے محبوب تیرے والد کی، اور قسم ہے مولود محمد مصطفیٰ کی، حضور کے میلاد کی قسم کھائی، جس کی ولادت ہوئی اس کی قسم، اور جسے تیرے والد ہونے کا شرف ہوا اس کی قسم۔ یہ حضور پر درود کی شکلیں۔ فرمایا قاف والقرآن المجید، ابن عطا، امام ابن عطا روایت کرتے ہیں، اقسم اقسم بقوت قلب حبیب محمد، میرے حبیب آپ کے دل کی قوت کی قسم کہ جو میرا خطاب بھی سنتا ہے، میرا مشاہدہ بھی کرتا ہے اور برداشت کرتا ہے۔ حضور کی قسم کھائی۔ والنجم اذا ہوا، سیدنا امام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام، انہوں نے فرمایا والنجم ہوا قلب محمد اذا ہوا اذا انشرح من الانوار، قسم ہے محمد کی اور قلب محمد کی، جب اللہ کے نور کے چشمے اس دل سے پھوٹ اٹھے۔ یہ حضور کا درود ہے، یہ حضور کا یہ درود بھیجا جا رہا ہے۔ اس نے اس طرح حضور کی عظمت کو اجاگر کیا کہ لمحہ لمحہ مصطفیٰ کی عظمتوں کی قسم کھائی، مصطفیٰ کی رفعت و مکانت کی قسم کھائی، آقا کی محبوبیت کی قسم کھائی، حضور کی نسبتوں کی قسم کھائی، اور بتایا دیکھو اس طرح میں مصطفیٰ کی عظمتیں بیان کرتا ہوں، اس طرح تم میرے مصطفیٰ کی تعظیم کیا کرو۔ فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، قسم ہے چاشت کی، قسم ہے اندھیری رات کی، یا چاشت کی طرح چمکتے ہوئے تیرے مکھڑے کی، اور تاریک رات کی طرح تیرے تاریک گیسوؤں کی۔ آپ کا ہر لمحہ بعد میں آنے والے لمحہ پہلے سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہوں گے۔ اصل میں تین چیزیں بیان کر رہا ہوں آگے۔ فرمائے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کس طرح وہ مصطفیٰ کی عظمت بیان کرتا ہے، کس طرح حضور کی تعظیم و تکریم کا سبق دیتا ہے۔ سنیے، فرمایا الم یجد کا یتیمن، آپ نے تو ایک ہی معنی سنا نا کہ ہم نے کیا آپ کو یتیم نہیں دیکھا اور پناہ دی
میری بات سمجھے؟ یہ مانا ہے پر یہ درود نہیں ہے. کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو پناہ دی؟ یہ مانا ہے. حیات محمدی کا ایک واقعہ ہے پر یہ درود نہیں ہے. درود کیسے ہے؟ الم یجد کا یتیمن، یتیم کا لفظ یہ جو تم سے ہے، جو تم سے یتیم اور یتیمہ. امام اسمعی امام لغت فرماتے ہیں اور ابن العرابی امام لغت فرماتے ہیں کل منفرد و منفردۃ عند العرب یتیم و یتیمۃ. ہر وہ شے جس کی کائنات میں کوئی مثال نہ ہو، جس جیسا کائنات میں کوئی نہ ہو، جس جیسا کائنات میں کوئی نہ ہو، جو منفرد ہو، جو تنہا ہو، جو یکتا ہو، بے مثل و بے مثال ہو. اسمعی اور ابن العرابی کہتے ہیں اس کو یتیم کہتے ہیں. فرمایا الم یجد کا یتیمن، کیا میرے حبیب ہم نے آپ کو انوکھا نہیں پایا؟ سارے جہان سے منفرد نہیں پایا؟ ہر ایک کے پسینے سے بدبو آئے اور تیرے پسینے سے خوشبوئیں آئے. تیرے جسم پر مکھی نہ بیٹھے، تو دھوپ میں چلے تو سایہ نہ نظر آئے، تو لعاب دہن جس کی آنکھ میں لگا دے بینائی آ جائے، تو جس کو مس کر دے مردہ زندہ ہو جائے، تو سالن کی ہنڈیا میں لعاب دہن ڈال دے 3 کا کھانا 1500 کھا جائے، تو لوٹے میں ہاتھ ڈال دے 1500 کے لیے پانی کے چشمے پھوٹ جائیں. میرے حبیب الم یجد کا یتیمن، کیا ہم نے تمہیں وکھرا نہیں پایا؟ ہر ایک سے انوکھا نہیں پایا؟ ساری کائنات میں منفرد نہیں پایا؟ میرے پیتم جیسا اور نہ کوئی. میرے پیتم. الم یجد کا یتیمن کا یہ معنی ہے. یتیمن کا معنی ہے پیتم. میرے پیتم جیسا اور نہ کوئی. بیلا جگ جگ ڈھونڈا بیلا روئی، ڈھونڈیا سارا جہان تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی. یہ معنی ہے الم یجد کا یتیمن، تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی. ڈھونڈا جگجل بیلا روئی، ویکھیا سارا جہان وڑیا ورساٹے. الم یجد کا یتیمن، میرے محبوب تیرا تو پنگوڑے میں تھا اور تو کھیلتے ہوئے انگلی ہلاتا تھا، آسمان پہ چاند ہلتا تھا. کون ہے تیرے جیسا؟ الم یجد کا یتیمن، تیرے جیسا انوکھا کوئی اور ہے؟ حبیب تو 14ویں رات کے چاند کی طرف انگلی کر دے اس کے ٹکڑے ہو جائیں. ہے کوئی تیرے جیسا؟ حبیب تو پتھروں کو اشارہ کر دے وہ کافروں کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنے لگ جائیں. الم یجد کا یتیمن، کیا تو انوکھا نہیں ہے؟ میرے حبیب تو درختوں کو اشارہ کر دے درخت تیرے قدموں میں آ کے سجدہ ریز ہو جائے، کیا تو انوکھا نہیں ہے؟ میرے حبیب تو ڈوبے سورج کو اشارہ کر دے علی کے لیے تو پھر پلٹ آ کے اثر کر دے، کیا تیرے جیسا کوئی اور ہے؟ پھر تیرا حسن، تیرا جمال، تیرے گیسو، تیرے رخسار، میرے حبیب تیرا کلام، تیرا تبسم، تیرے دانت، تیرا سراپا، جدھر سے دیکھو محبوب تو یتیم. یتیم کہتے ہیں در یتیم، جس موتی جیسا موتی کوئی نہ ہو اس کو در یتیم کہتے ہیں. الم یجد کا یتیمن، محبوب تجھے ساری کائنات میں انوکھا پایا، بے مثال پایا. تو پھر فآوا، یہ تہذیب اللغت میرے ہاتھ میں ہے، مستند لغت پہ اتھارٹی ہے. آوا کا معنی فی الحدیث ان النبی کان یخوی فی سجودہ حتی کننا نعویلہ. آوا یعوی، نعوی کے جو لفظ ہیں اس کے اس مادہ سے اس کا ایک معنی ہے خاص. صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام سجدے میں گئے اور سجدہ اتنا طویل کر دیا کہ ہمارے دلوں کو کچھ ہونے لگ گیا.
یہ آوا کا معنی ہے، آوا یاوی، کہ ہمارے دلوں کو کچھ ہونے لگ گیا، ہمارے دل لگ گئے آپ کی طرف، ہمارے دل آپ کی طرف لگ گئے، ہر طرف سے دھیان ہٹ گیا اور دل آپ کی طرف کھنچ گئے، آپ کی طرف لگ گئے کہ خدا خیر کرے کیا ہو گیا، خدا خیر کرے کیا ہو گیا۔ جب دل ہر ایک دھیان چھوڑ کر ایک کے ساتھ لگ جائے تو اسے آوا یاوی اور آوا کہتے ہیں۔ فرمایا علم یجد کا یتیمن، محبوب تجھے اتنا ہنسی بنایا، بنایا تو میں نے خود، بنایا تو میں نے خود، پر بڑے بنائے تھے، عرش بھی بنایا تھا، لوح و قلم بھی بنایا تھا، جبرائیل و میکائیل بھی بنائے تھے، انوار و ملائکہ بھی بنائے تھے، سب کچھ بنایا تھا، حسن و جمال بھی بنایا تھا، پر محبوب جب تمہیں بنایا تو تجھے اتنا حسین بنا دیا، اتنا حسین بنا دیا، اتنا حسین بنا دیا کہ حسین بنا کے جب اپنے سامنے رکھا تو محبوب میں خود تیرا ہو گیا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب تجھے حسین بنا کے اتنا انوکھا بنا دیا، فآوا، کہ وہ خود تیرا ہو گیا، رب تیرا ہو گیا۔ یہ معنی، یہ ہے اللہ کا درود جو حضور پہ بھیج رہا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا۔ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ووجدک ضالا فہدا، معاذ اللہ کہ آپ کو بھٹکا ہوا پایا اور اس نے ہدایت دی، ووجدک عائلا، آپ کو محتاج پایا اور اس نے غنی کر دیا۔ نہیں، اب جو حضور پر اللہ کا درود ہے اس درود میں معنی سنیے کیا ہے۔ ووجدک ضالا فہدا، یہاں مفعول مقدم ہے، مفعول مقدم ہے، معنی ہے ووجدک، ووجدک فہدا بک ضالا ووجدک فاغنا بک عائلا۔ مصطفیٰ تمہیں پایا اور تیرے صدقے سے گمراہوں کو ہدایت دے دی، تیرے ذریعے سے جو گمراہ تھے ہدایت دے دی، اور محبوب تمہیں پایا اور تیرے صدقے تیرے ذریعے سے محتاجوں کو سنوار دیا، محتاجوں کی جھولیاں بھر دی۔ اب مجھے معلوم ہے سننے والے کہہ سکتے ہیں کہ بڑی دور کی مار دی، نحو میں تو درست ہے، مگر کوئی خیال کر سکتا ہے یہ جو آیت کا ترجمہ کر دیا بڑا عجیب ہے۔ نہیں، میں نے ترجمہ وہ کیا جو مجھے مصطفیٰ نے بتایا۔ آج ایک عقدہ کھول رہا ہوں، عقدہ کھول رہا ہوں، اس آیت کی تفسیر میں آج کسی مفسر کا حوالہ نہیں دوں گا، کسی تفسیر کا حوالہ نہیں دوں گا، کسی لغت کا حوالہ نہیں دوں گا۔ آیت سن چکے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میں نے ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ فَهَدَىٰ بِكَ ضَالًّا، آپ کو پایا تو آپ کے صدقے سے گمراہوں کو ہدایت دی، آپ کو پایا اور آپ کے صدقے سے محتاجوں کی جھولیاں بھر دی۔ ترجمہ یہ کیا، اور سند کسی تفسیر سے نہیں، سند خود صاحب قرآن سے لیتا ہوں۔ آج یہ بخاری شریف کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، آج بخاری اور مسلم کی متفق علیہ تفسیر جو زبان مصطفیٰ سے نکلی ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ پڑھی تو کئی بار، مگر یہ انکشاف آقا کے فرمان کا حضور کے روضہ اطہر پر مسجد نبوی میں جب بخاری شریف کا ختم کر رہا تھا اور حضور کی بارگاہ میں بخاری سنا رہا تھا الف سے آخر تک، تو آقا کے کرم سے یہ عقدہ کھل گیا۔ مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام نے حنین کے میدان میں فرمایا، جب مال غنیمت آیا تو کسی کو حضور زیادہ دے رہے تھے، اپنی بصیرت اور حکمت کے مطابق تالیف قلب کرتے ہوئے، کئیوں کو کم دے رہے تھے۔
بعض عاقبت نا اندیش جو مصطفیٰ کی حکمت